سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صاحب عزت تکریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں علم دین سیکھنے اور سکھانے کے اس عمل میں ہم شامل ہیں اور آپ تک یہ نشریات پہنچا کر اپنی سی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے عقائد و نظریات میں درستگی آئے اور ساتھ ساتھ دینی تعلیمات جو ان تک پہنچانا اور پہنچنا ان کے لیے لازم ہے وہ ان تک ہم پہنچا سکیں۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ نہ صرف میری نسل کے لیے بلکہ پاکستان میں 3 جنریشنز میں جو ہے علم دین سکھانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اور مسلمانان عالم کے دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کر رہے ہیں۔ جی، میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرام، الحمدللہ۔ علامہ صاحب، گزشتہ نشست میں ہم نے بہت سے عقائد پہ گفتگو کی اور جو انبیاء کرام نبی علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے ان کے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہے اس پہ گفتگو کی۔ آج ہم چاہیں گے کہ جو نشست کا آغاز کریں وہ ایک مسلمان کا نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کس لحاظ سے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ عقیدہ اسے یقینی طور پر یاد ہو، ایمان بھی ہو اس کا، اور اس کے مطابق وہ انہیں جانے مانے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ خالق اللہ تعالی ہے۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے مثل نہیں، اللہ کا ٹکڑا نہیں، جز نہیں، اللہ کے کسی طرح شریک نہیں، وہ مخلوق ہے۔ لیکن مخلوق میں سب سے اول بھی ہیں، سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ جب ہم سب سے کہتے ہیں تو سب سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز بھی خارج نہیں، یعنی تمام کائنات میں وہ سب سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں۔ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے مثل نہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب بھی ہیں، بے شک، اور یہ حبیب ہونے کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا، کسی کے لیے کہا کہ وہ عبد منیب ہے، عبد اواب ہے، لیکن ان کے لیے رحمت للعالمین فرمایا، خاتم النبیین فرمایا، ان کی اداؤں کا ذکر کیا، ان کی جان کی قسم یاد فرمائی، ان کے زمانے کی، ان کے قول کی قسم یاد فرمائی۔ کیا بات۔ ایک مسلمان یہ جان لے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، مانتا ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور واسطے سے۔ مجھے اللہ کا کلام ملا، اللہ کی پہچان ملی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہے۔ وہ حقیقت میں کیا ہیں یہ رب جانتا ہے۔ بے شک۔ ہم اس کے لیے کہتے ہیں شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ کیا بات۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں یا دنیا کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کی حقیقت کو جانے، کیونکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، لم یعلمنی اور لم یعرفنی دونوں الفاظ ہیں، حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب تعالیٰ کے سوا نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے۔ تو ان کی حقیقت کیا ہے یہ تو رب جانتا ہے، لیکن ہم شریعت کے پابند ہیں، قرآن کے پابند ہیں، حدیث کے پابند،
وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں۔ ایک نبوت ہے، شان نبوت، شان بشریت، آپ ان کو مختلف زاویوں سے، ہم کسی کی سیرت کا مطلب ہوتا ہے اس کی وہ طبیعت، وہ کردار جو خود بخود یعنی بناوٹ سے نہیں بلکہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی ایک عادت ہوتی ہے۔ ایک ریسپشنسٹ ہے، مسکرانا اس کی ڈیوٹی ہے، تو وہ اس کی سیرت نہیں ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو جو میرے مزاج سے خود بخود چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں جس کو ہم آٹومیٹیکلی کہہ دیتے ہیں، وہ میری سیرت ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا عملی نمونہ ہیں، یعنی اگر ان کی سیرت کو جاننا ہو تو وہ قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ اور ان کے بارے میں خود رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان کی پیروی کرو گے تو میرے محبوب بنو گے۔ کیا بات! اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو غلامی میرے نبی کی کرنی ہے۔ بالکل۔ اچھا، رسول کے لیے یہ ماننا ہے کہ جو رسول کا حکم وہ رب کا حکم، بالکل۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو جس طرح اللہ کا کہنا ماننا ہے، فرما برداری کا لفظ بولتے ہیں، یہ فارسی ہے، اردو میں کہیں گے کہنا ماننا، اوبے کرنا۔ تو جس طرح اللہ کا کہنا ماننا ہے اسی طرح رسول کا بھی کہنا ماننا ہے، اس سے سرے منہ کا مطلب ہے بال کے کنارے کے برابر بھی ہم الگ نہیں ہو سکتے، انحراف نہیں کر سکتے، اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو نبی پاک بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ خلقت میں اللہ نے ساری کائنات سے پہلے بنایا، بھیجا تمام نبیوں کے بعد۔ ٹھیک۔ تو وہ نور بھی ہیں، وہ بشر بھی ہیں، اس کے باوجود ان کی حقیقت کو ہم جان سکتے نہیں۔ بالکل اس طرح۔ تو میں نے یہ ابتدائی کلمات کہے۔ اب قرآن کی آیتیں جتنی پڑھتے جائیں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ واحد ہستی ہیں پوری کائنات میں جن کے پروٹوکول خود رب نے تعلیم کی ہے۔ کیا بات! سبحان اللہ۔ کسی اور کے لیے نہیں۔ مثلا دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، صدارتی نظام ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے، کیبنٹ بناتی ہے، کابینہ، کانسٹیٹیوشن ایک پورا ہوتا ہے، بالکل۔ لیکن یہاں خود رب سکھا رہا ہے، رب تعالیٰ ان کا خالق ہو کر سکھا رہا ہے، اور ان کے لیے فرما دیا ایمان لانے کے بعد تم نے جو پہلا کام کرنا ہے، میری تسبیح بعد میں، نبی کی تعظیم پہلے۔ کیا بات! تو اگر نبی کی تعظیم نہیں ہے تو آپ کی کوئی بھی نیکی عبادت کا درجہ نہیں پا سکتی۔ تو تعظیم رسول کا حکم قرآن میں، ان کی اطاعت کا حکم قرآن میں، ان کی محبت کا حکم قرآن میں، اللہ ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرماتا ہے، ان کے قول کو اپنا قول فرماتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں خود رب نے فرمائی ہے۔ بات کرتے ہوئے ان کے ساتھ آواز بھی اونچی نہیں کرنی، جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو ان کو نہیں پکارنا۔ پھر ان کے اہل بیت کے لیے ان کی بلانگنگز، بالکل، اس کے لیے بھی احکام ہمارے پاس۔ امام صاحب میں چاہوں گا کہ ہم بریک کے بعد جو ہے نا ترتیب سے ایک ایک چیزوں کو ذرا ڈسکس کریں تاکہ ناظرین کے لیے واضح ہو کہ قرآن کریم میں ان کے ادب، ان کی تعظیم، ان کے سامنے کس طرح بیہیو کرنا، اور بعد از جو پردہ فرمانے کے بعد ہمارا کیا ایمان ہوگا، اس حوالے سے بھی ناظرین کا ذکر ہو رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پروگرام میں ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے اور اس کے جوابات بھی انشاءاللہ اسی پروگرام میں علامہ صاحب دیں گے، اور اس سے پہلے ایک بریک کی جانب چلتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھ، میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین، دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں، اور اس پروگرام میں ہم خاص طور پہ آپ کے لیے بتاتے چلیں کہ لائیو کالز بھی لیتے ہیں، اور یقینی طور پہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ کالز لی جائیں جو کہ
ٹاپک سے ریلیونٹ بھی ہوں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ایسا ہوتا ہے تو ہم لائیو کالز میں آپ کو منع نہیں کرتے، لیتے ہیں کالز اس میں پروگرام میں، تو کوشش کیجیے گا ٹاپک سے ریلیونٹ سوال کریں۔ علامہ صاحب، گفتگو ہم کر رہے تھے بریک سے قبل کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے متعلق کہ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیت مبارکہ ان کے حوالے سے موجود ہیں، تو میں چاہوں گا چند جو ہے آیت سے متعلق آپ پہلو آگاہ کریں۔ قرآن کریم کے آیات کو دیکھیں گے تو یا ایہا الذین آمنو، یا پھر ہوں گی یا ایہا الناس، لیکن ایمان والوں کے لیے ترتیب میں قرآن میں جو پہلی آیت آئی وہ سورہ بقرہ کے آخر میں پہلی مرتبہ یا ایہا الذین آمنو کے الفاظ آئے۔ پہلا حکم لا تقولوا راعنا، میرے حبیب کو راعنا کا لفظ نہ بولنا۔ یہودیوں میں یہ لفظ کسی کی عزت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ لفظی معنی ہے ہماری رعایت کیجیے بظاہر دیکھنے میں، لیکن ان کے ہاں یہ عیب شمار ہوتا تھا۔ تو کسی اور معاشرے میں وہ لفظ جو عیب شمار ہوتا ہے اللہ نے اس کے لیے بھی نبی کے لیے استعمال منع کر دیا کہ نبی کے لیے وہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ دوسرا اس میں تھا کہ عین کی زیر کو ذرا کھینچ کے پڑھیں گے تو رائینہ بن جائے گا، اس کے معنی ہمارا چرواہا ہو جائے گا۔ تو ایسا لفظ جس میں شبہ، معمولی سا شبہ بھی ہو بے ادبی کا، نبی کے لیے وہ بھی نہیں، یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ٹھیک۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ جب نبی بلائے فوراً آؤ۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا نہیں یا ان کو نہیں معلوم میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ نماز پوری کر کے آئے۔ فرمایا تم نے میری آواز سنی تھی؟ اس نے کہا جی۔ اللہ نے آیت اتاری کہ جب نبی بلائے فوراً آؤ، اللہ اکبر۔ اذا دعاکم، جب بھی نبی بلائے فوراً آنا ہے۔ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اب یہاں ایک سوال آ گیا، وہ بھی ناظرین کو بتاتا چلوں کہ نماز چھوڑ کے چلا گیا، یہ تو حکم ہے اللہ کا، بالکل۔ واپس آ کے نماز وہیں سے شروع کرے یا نئے سرے سے شروع کرے؟ تو ائمہ نے یہاں کہا کہ وہیں سے شروع کرے، حالانکہ سینہ پھر جائے قبلے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں سینہ تو پھیرا مگر کس کی طرف پھیرا؟ اللہ، جو قبلے کا بھی قبلہ ہے۔ تو اتنی بات بھی ہمیں بتائی گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہیں۔ میں جیسے میں آپ کو کہوں، عربی میں کہوں گا تو یا حماد، اے حمان، یا اخ، اے بھائی، اس طرح پکارتے ہیں۔ نبی کو اس طرح بھی نہیں پکارنا، ان کو جب پکارنا ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یعنی عزت کے حوالے سے معمولی سی بھی کمی وہاں گوارا نہیں ہے، معیار سے نیچے تو اترنا ہی نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ پھر مبالغہ ہو جائے گا، مبالغہ کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی شان کی حد تو بتاؤ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کیا بات؟ کوئی ان کی حد تو بتاؤ۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے لیس لہ حد، ان کی شان کی تو کوئی حد نہیں، بس وہ خدا نہیں ہے، خدا کے شریک نہیں ہے، لیکن ان کی کوئی حد تو بتائیں۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری روح نے 70,000 برس عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں پرواز کی، مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی۔ اللہ، تو آج اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں جی وہ بھی بشر ہم بھی بشر، تو کہنے والے کو سوچنا ہوگا۔
ان کے بارے میں کیا حکم، ان کی ایک انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے، تو میں کیسے گمان کر لوں؟ اور پھر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام واضح ہیں، ہمیں یہ بھی بتا دیا نبی کی عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کوئی اور عورت تمہاری طرح نہیں ہے۔ تو کس وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے۔ تو جب ان کی وجہ سے ان کی بیویوں کو اتنی شان کہ وہ کسی اور کی طرح نہیں، تو نبی کیسے کسی اور کی طرح ہو سکتے ہیں؟ کیا بات! ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم ہے، معلم ہے، آقا ہیں، آپ ان کو سالار کہیں، یہ لفظ ہم صرف پکارنے کے لیے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے دروازہ ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خلیفۃ اللہ، تو نبی پاک خلیفۃ اللہ الاعظم، ایک ہے کعبے کا دروازہ ملتزم، ایک ہے اللہ کا دروازہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی قرآن میں صحابہ کو کہا گیا، بات کر رہے ہو نا، بات کرتے ہوئے کلمے کتنے ہی ادب والے کیوں نہ ہوں، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے، اگر آواز اونچی ہوئی عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ کلمہ بے ادبی کا، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، آواز بھی اونچی نہ ہو۔ نبی کے پاس آئے ہو آواز مت لگاؤ، دروازے کے باہر ادب سے کھڑے ہو جاؤ، نبی نکلیں تو مل لینا، یعنی یہ آداب رب نے سکھائے ہیں۔ تو اب جان لیا جائے کہ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں، وہ عظیم بھی ہیں، وہ شان والے بھی ہیں، اور ان کے مثل کوئی نہیں ہے۔ بالکل، کسی اور نبی نے بھی میرے نبی کی برابری نہیں کی، تو امتی کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ نبیوں نے دعا کی کہ وہ امت محمدی۔ جی، کچھ نبیوں کے بارے میں ہمارے پاس ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا، حضرت ابراہیم کا، کہ یا اللہ تو نے نبی بنایا، تیرا بہت شکر، تو اپنے حبیب کا امتی بناتا ہم اور زیادہ شکر کرتے۔ کیا بات! سبحان اللہ۔ اچھا، اب نبی کی نسبت کی وجہ سے امت کو بھی اعزاز ملا، ہم خیر الامم، کنتم خیر امہ، یہ ہمیں نبی کی وجہ سے کہ ہم بہترین امت، لیکن ساتھ ہی کوالٹی بتا دی گئی کہ برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ تو اگر ہم برائی میں پڑ جائیں تو پھر ہم خیر امت کہاں سے رہ جائیں گے؟ تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالی رشتے ناتوں سے پاک ہے، جسم جسمانیات سے پاک ہے، اولاد ہونے یا اس کی کوئی اولاد ہو اس سے پاک ہے، مگر نبی کے گھر والوں کے لیے وہ ہمیں سکھا رہا ہے، جن کا نبی سے رشتہ ہے ان کی ہمیں تعظیم، ان کی طہارت، پاکیزگی سکھا رہا ہے۔ اچھا، سب سے بڑا جو عقیدہ ہے، نبی معصوم ہے، عصمت انبیاء، تو نبی پاک سید المعصومین ہے، معصوموں کے بھی سردار۔ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ فرشتوں اور نبیوں کے سوا کوئی معصوم نہیں، تو نبی پاک معصوموں کے بھی سردار ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، امام القبلتین بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا مسجد قبلتین مدینہ منورہ۔ بالکل۔ عالم صاحب، میں چاہوں گا کہ جو اپنے معصومین کے حوالے سے گفتگو کی، ہم بریک کے بعد اس کو ذرا تفصیل سے کہیں کہ معصوم کا لفظ جو ہے لوگ بہت سے لوگوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، غیر نبی کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ خاص انبیاء کے لیے، ملائکہ کے لیے ہے یا ہم کسی کو بھی سمجھ سکتے ہیں؟ تو ایک مسلمان کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک مسلمان کے عقیدے کے حوالے سے، اور گفتگو میں میرے ساتھ شامل ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ سرکار میری بات بنائے میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق
ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور مختلف آیات کی روشنی میں بھی اس موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ علامہ صاحب، ابھی آپ نے ذکر کر رہے تھے، میری بڑا ایک مدینہ شریف میں لوگ جاتے ہیں، روضہ مبارک کے اوپر ایک آیت بالکل واضح الفاظ میں لکھی ہے، اور اس حکم کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ اس وقت جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ ہمارے درمیان موجود تھے تب کے لیے وہ مقید کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حکم آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی رہے گا۔ جی، قرآن کریم ہمیشہ کے لیے ہے۔ منسوخ الحکم آیتیں جو ہیں ان کے لیے، جن کو کہتے ہیں نا ناسخ اور منسوخ، وہ بھی علماء نے بہت اس میں کم سے کم، لیکن یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود، کسی نے کیل ٹھوکی تھی تو کہا تھا حضور کو اذیت نہ دو۔ اللہ، حضرت عمر کا بیان موجود کہ طائف کے لوگ تھے، مسجد میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو آپ نے کنکر ان کی طرف پھینکا، آواز بھی نہیں جیسے چیخ کے آواز لگائی جاتی، کون ہو بھائی؟ وہ اس طرح کہ اگر تم یہاں کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا۔ اللہ، تو یہ یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اپنی قبر انور میں، ہماری آنکھوں سے اوجل ہوئے ہیں، ان کی حیات میں فرق نہیں آیا۔ آپ نے سنا ہوگا معراج کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بات خاص طور پر سنائی کہ ہمارا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر بیان کیا کہ حالانکہ وہ 2000 سال پہلے تقریباً وفات پا چکے، آج بھی زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، اندازہ کر لینا حبیب اللہ کی کیا شان، اور پھر ان کا کلمہ پڑھنے والا شہید جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے گواہی دیتا ہے جان دے کر، اس کے لیے کہا گیا کہ نہ تو اس کو مردہ کہنا ہے نہ مردہ سوچنا ہے۔ تو جو کلمہ پڑھنے والا، حالانکہ ان کی بیویاں عدت کے بعد نکاح کر لیتی ہیں، نبی کی بیویوں سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، تو جسمانی مائیں نہیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا کہ نبی زندہ ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو ان کو زندہ ماننا ہے، اور پھر یہ کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر۔ تو ان کے لیے ہم یہی کہ ان کی شان میں ہر لمحے اللہ تعالیٰ اور برکت اور ترقی فرما رہا ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے نا، آج اربوں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جب تک سامنے تھے، ان کے ادب کا جو حکم تھا وہ اب بھی ہے، ٹھیک، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مدینہ منورہ جانے والا یہی نیت کر کے جائے کہ میں نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ مسجدیں تو دنیا میں بہت ہیں، ہاں وہ زیادہ ثواب کے لیے 3 مسجدوں کا ذکر ہے کہ ان کے سوا زیادہ ثواب کے لیے کوئی سواری نہ باندھو، لیکن نبی پاک مدینہ منورہ میں خود موجود ہیں، حقیقی اعلیٰ حیات کے ساتھ، سنتے بھی ہیں، خود فرما دیا تم کہیں بھی ہو تمہاری آواز مجھ کو پہنچتی ہے۔ تو آج سائنس مان رہی ہے، تو مادیات کا جب یہ عالم ہے تو روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں۔ یہ تو ان کے لیے جو پیارے بن جائیں، جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی ہے، رب نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا، ان کی شان کتنی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی تعظیم، یہ ایمان کی اساس، بنیاد، یہ نہیں ہو تو ایمان ہی نہیں ہے، بالکل گنجائش ہی نہیں۔ اور پھر حکم فرما دیا 8 چیزوں کا ایک جگہ بیان، پھر جان کا الگ بیان،
کہ تمہیں ماں باپ سے، اولاد سے، بھائیوں سے، بیویوں سے، خاندان سے، مال سے، تجارت سے، پسندیدہ مکانوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کا رسول پیارا ہونا چاہیے۔ بالکل تو یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ایک شخص ان کے بارے میں صرف یہ گمان کر لے کہ صرف فرق یہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہے، ہم پر وحی نہیں آتی، باقی کوئی نہیں، تو اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ان کو مخلوق میں سب سے افضل ماننا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور جو شان ان کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ بالکل وہ جو آپ نعت شریف سنتے ہیں نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کلام، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، لفظ نبی کے معنی المخبر عن الغیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے یہ کہ ہم بہترین امت ہیں۔ پہلے تو ہمیں مانے نہ مانے، ہم سب کو مانتے ہیں، کیا بات، اگر دنیا اس بات کو پہچانے، اور ہمیں یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کی معمولی سی بے ادبی کریں۔ بالکل اچھا، کسی نبی کو ہم ادنا نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے نبی کو اعلیٰ کہیں گے۔ کسی اور نبی کی معمولی سی توہین یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے نبیوں کی یا اس کے پیاروں کی کسی طرح بے قدری کی جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب جو ناظرین کے لیے بہت زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہم نبی پاک میں جو کمال مانتے ہیں وہ اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں، بالکل خود سے نہیں۔ میں نبی سے کوئی سوال کر لوں، میں نبی سے کچھ مانگوں، میں نبی کے بارے میں، تو ذہن میں رہے کہ نبی پاک اللہ کی عطا سے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ خود سے کمال والے ہیں، ہم تو یا رسول اللہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، بالکل۔ تو وہ اللہ کی وجہ سے، اور ان کا خود بھی حکم ہے۔ اچھا، ایک عطا کے حوالے سے بڑی گفتگو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ عطا کچھ نہیں کر سکتے خود سے، تو اس کے بارے میں بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی نبی سے لوگ مانگ رہے ہیں یا نبی کو پکار رہے ہیں، وہ تو خود کچھ نہیں کر سکتے، اس طرح کی باتیں کرنا۔ دیکھیں، قرآن نہیں پڑھتے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول دے وہ لے لو، اگر نہیں دے سکتے تو اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ بالکل وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر اس پر راضی ہوتے اللہ اور اس کے رسول نے جو ان کو دیا، ہذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پہ چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو۔ تو یہ ہمیں رستہ کس نے دکھایا ہے نبی کے در کا؟ اللہ پاک نہیں دکھایا۔ اور پھر یہ قرآن کی مشہور آیت جس کے لیے آپ سب جانتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور لوگ جب اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیری بارگاہ میں آ کر اللہ سے بخشش مانگیں اور آپ ان کی سفارش کریں۔ تو نبی اگر دے نہیں سکتے تو اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں دین کہاں سے ملا ہے، ہمیں اللہ کی پہچان کہاں سے ملی ہے؟ اچھا، میں تو دے سکتا ہوں، سیٹ ہوں، دے سکتا ہوں، سخی ہوں، دے سکتا ہوں دوسرے کو، اللہ کے نبی کے لیے ایسے کہنے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یہ سمجھنا کہ نبی خود سے دیتے ہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ بے شک، تو وہ رب کا دیا دیتے ہیں۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ نبی سے سوال نہیں کرنا تو ساری امت کیا پھر غلط ہے؟ صحابہ سے لے کر آج تک لوگ کر رہے ہیں۔ شواہد الحق پوری کتاب موجود ہے جس میں سب کا جمع کیا کہ کیسے کیسے نبی کی بارگاہ میں لوگوں نے اپیل کی، استغاثہ کیا، التجا کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور قصیدہ بردہ شریف پڑھا شفا جاتا کے ہے، حوالے سے کتنی باتیں ہیں۔ تو وہ اللہ کی عطا سے، تو اب اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، وہ رب کے اختیار جو دیے ہوئے اختیار سے عطا کرتے ہیں، اور آج بھی۔ یعنی مختار کل کے حوالے سے کافی لوگوں کا ہوتا ہے کہ آپ مختار کل کہہ رہے ہیں، یعنی کائنات کے تمام اختیارات حضور کی جانب آپ جو ہے منسوب کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ ناپنے والے کون ہیں؟ پہلے آپ کو کائنات کا پتہ ہونا نہیں، آپ پہلے اپنی بتا دینا کہ آپ کو، آپ کے نزدیک کل اور جز کیا ہے۔
ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کے شریک ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ وہ رب کے مثل ہیں؟ کب کہا برابر ہیں؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ رب نے ان کو اختیار دیا اور قرآن میں بیان موجود ہے. آپ کو تو کائنات کا ہی نہیں پتہ اور کتنی نبی جب فیصلہ کر دے کسی کو اجازت نہیں اس سے آگے کوئی بات کرے. بالکل تو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت. اور جو ان کو حاکم نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ رب نے فرمایا ہے. تو ذہن میں رہے جو لوگوں کو شک آ سکتا ہے وہ یہ کہ میں یہ سمجھ کے کہوں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں یا برابر ہیں یا مثل ہیں یا جز ہیں، یا یہ کہ یہ خود سے ہیں. مستقل بذات تو اللہ تعالیٰ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے ملا ہے قرآن، اور انہی پر شک کیا جائے تو پھر میرے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ بے شک. اچھا دنیا کے تمام معاملات میں دوسروں کے لیے مان لوں، نبی کے لیے وہ بات نہ مانوں. میرے والد کافی کہتے ہیں کہ دوسری امتوں میں لوگ اپنے انبیاء کے ساتھ وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جو نہیں تھیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں جو ہیں موجود ان کو بھی نہیں مانتے ہیں. جی تو کیسا ایمان ہوا؟ ایسے ہی بھئی ایک ایمان والا، آج مثال کے طور پر سائنس مجھے بتایا جاتا ہے کہ جی میرے ہاتھ میں یہ جو موبائل فون ہے نا جس کو سیل فون یا جوال کہتے ہیں، میں اس میں اگر وہ انسٹال کر لوں تو میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے کراچی میں اپنے گھر کی ریفریجریٹر میں کیا رکھا ہے دیکھ سکتا ہوں. بالکل آئی او ٹی سی انٹرنیٹ آف تھنگس ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک طالب علم پڑھے کہ جی انسان کے بنائے ہوئے آلے میں، انسٹرومنٹ میں، ڈیوائس میں اتنا کمال ہے کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے پردے کی چیز بھی دیکھ سکتا ہے. اور نبی کے لیے کہوں کہ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے تھے معاذ اللہ، تو ایسی بات کر کے میں کیا حاصل کروں گا یا میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ خود اللہ کا فرمان جو پیارا بن جائے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، تو پھر وہ اس آنکھ سے کتنا دیکھتا ہے؟ میری طرح تو نہیں ہوگا. پھر اللہ جب اس کو قوت دے گا تو وہ کہاں تک دیکھے گا؟ صاحب بالکل. ہم جیسے آگے پروگرامز میں صحابہ کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے تو ان کی شان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. تو نبی کریم تک اب آپ دیکھیں نا، جو لوگ کہتے ہیں سن نہیں سکتے، حالانکہ حدیث موجود جلاء الافہام میں علامہ ابن قیم نے بھی اس کو نقل کیا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. یہ عبد نکرہ نفی کے تحت آیا، یعنی کوئی بھی بندہ ایسا نہیں، وہ کہیں بھی ہو، وہ مجھ پہ درود بھیجے اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے. تو آج سائنس پہنچا رہی ہے تو مان رہے ہیں، نبی کے لیے نہیں مان رہے. بالکل. تو اللہ کے اختیار کا انکار ہو رہا ہے. یہ تو میں یہ جان لوں کہ وہ ہر لحاظ سے اعلیٰ ہیں، اکمل ہیں، احسن ہیں، اجمل ہیں، اطیب ہیں، اور ان جیسا کوئی بھی نہیں. بالکل رحم صاحب، بہت شکریہ. اس موضوع پہ بڑی مفصل گفتگو کی، اور میں چاہوں گا کہ آخری میں کچھ کلمات. جی میں اتنا جانتا ہوں کہ جس ہستی کا کلمہ پڑھ کے میں اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہوں، وہ ہستی جس کی وجہ سے مجھے یہ شرف ملا ہے کہ میں مومن کہلاتا ہوں، میرے نزدیک کائنات میں وہ سب سے پیاری ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان سے میرا جتنا تعلق صحیح ہے اتنا ہی میں ایمان میں درست ہوں. اگر ان سے تعلق میں فرق آ گیا تو میری ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وہ جو جناب ظفر علی خان کا ہے نا قطع، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے ثابت میرا ایمان ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں انہوں نے کامل کہا تھا، میں نے کہا ہے ثابت میرا ایمان ہو. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین کرام، اسی طرح ایسے موضوعات پر جو آپ کی دلچسپی کا بھی باعث ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو وہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو یقینی طور پر آئندہ آنے والی زندگی میں آپ کے لیے فلاح ہوگی، اور اسی کے ذریعے سے آپ اسلام کو سمجھ کے اس پہ عمل کر سکیں گے. آئندہ اسی طرح کے عقیدے سے متعلق ٹاپکس پہ بات کریں گے آئندہ نشست میں. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. سرکار میری بات بنائے
रख